أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. حضرین محترم، کل سورہ یوسف میں ہم لوگ یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے محل میں رہنے کے بجائے جیل میں رہنا، قید خانے میں رہنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اگر محل میں ہی رہوں گا تو پھر دوبارہ زلیخا مجھے گناہ کی جانب اکسائے گی اور دعوت دینے کی کوشش کرے گی، لہذا اس محل میں رہنے کے بجائے جیل میں رہنا ہی میں پسند کرتا ہوں۔ احب الیک مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ کہنے لگے کہ اگر مجھے اس کے مکر سے نہیں پھیر دیتا تو اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو میں جہالت کر بیٹھتا، غلطی کر بیٹھتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ کہتے ہیں کہ فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زلیخا کے مکر سے، قید سے، بری چال سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک سننے والا اور جاننے والا۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بس میرے دعا کو قبول کیا اور مجھے زلیخا کے مکر سے، بری چال سے، اس کے غلط ارادے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچا دیا تھا۔ اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصلحتاً قید خانے میں بند کرنے کا، جیل میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے، قید خانے کو جانا تھا، تو اس سے پہلے میں ایک اور واقعے کی جانب، ایک نصیحت کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تھی، اس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے جو اس آیت کے تحت میں تفسیر بتلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کیا تھا کہ مجھے اس محل میں رہنے کے بجائے مجھے قید خانہ ہی بہتر ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈر کو صرف اللہ کے خاطر کیا تھا، لوگوں کے خاطر نہیں تھا یہاں پر ڈر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اس حدیث کے، اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں، مرد ہو یا عورت، زندگی میں جب بھی کوئی ایسا موقع ہے
تو اس گناہ سے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ہٹ جانا ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتنی لوگ ایسے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، فرماتے ہیں کہ ان کو گناہ کی دعوت ملتی ہے تو گناہ سے بچتے ہیں، مگر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، مگر وہاں پر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ سمجھنے کی ہے، خاص کر اس فتنے کے دور میں، اور ان مسلم نوجوان لڑکیوں کے لیے جو ایمان بیچنے کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ کر غیروں کے ہاتھ میں اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہیں، اور ایسے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں کالج اور اسکول کے دوران میں جو اپنے آپ کو گناہ کر بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی، فرماتے ہیں کہ اسکول جانے والے بچے ہو یا بچیاں، کالج میں جانے والے بچے اور بچیاں ہوں، یا یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچیاں ہوں، تمام کے لیے یہ حکم ہے، یا اس قسم کے وہ بچے جو باہر جاتے ہیں ان پر غیر محرم لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں ایسا اشارہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات سے گھبراتے ہیں اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، ان کا خوف تمام چیزیں گھر والوں پر چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ ان وجوہات کی بنا پر گناہ سے ہٹتے ہیں، ثواب تو اس پر بھی ملے گا، کیونکہ گناہ سے جو بچ رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی گناہ ہو، گناہ سے تو بچ رہے ہیں، لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، ساتھ ساتھ اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ سب سے پہلی مرتبہ گناہ سے بچا تھا گھر والوں کے ڈر سے، لوگوں کی ذلت کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے گناہ سے بچا تھا، مگر اس میں کہتے ہیں اگر اس کے اندر گناہ سے ڈرنے کا خوف، اگر اللہ کا خوف آ گیا تو کہتے ہیں کہ اس بندے کا قرب، اس بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا۔ اس وقت میں بندے کے اندر یہ آ جانا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا اللہ کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے محل سے ہٹ کر قید خانہ جانا پسند کیا۔ آگے دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ گئے تو اسی وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی دو آدمی، دو نوجوان بھی اس قید خانے میں، جیل میں داخل ہوئے، اور وہ دونوں بادشاہ کے محل میں کام کرنے والے تھے۔ قرآن دیکھیں کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک بادشاہ کے محل میں پانی پلانے والا، بادشاہ کو بار بار خدمت کرنے والا تھا، ایک اور آدمی تھا جو بادشاہ کے محل میں بادشاہ کو کھانا کھلانے والا، روٹی پکانے والا تھا۔ یہ دونوں ایک جرم میں ان کو قید کیا گیا۔ وہ جرم اور سزا یہ تھا کہ بعض بادشاہ کو نہ چاہنے والوں نے ان دونوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ جو روٹی پکانے والا تھا اس کو ان لوگوں نے خرید لیا تھا، یہ کہا کہ روٹی میں زہر ملانا ہے اور زہر کو ملا کر بادشاہ کو کھلانا ہے تاکہ بادشاہ زہر کو کھا کر مر جائے۔ روٹی پکانے والے نے جو پانی لا کر دینے والا تھا اس سے کہا کہ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، ایسے کام کرنے پر مجھے کچھ رشوت ملی ہے، کچھ رقم ملا ہے۔ تو پانی پلانے والا جو تھا تو اس بات سے خوف کھا کر، ڈر کی وجہ سے یہ کام کرنے سے منع کیا، روکا، تو اسی الزام پر ان دونوں کو قید کیا گیا۔ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے صفات یہاں پر شہر میں بہت ہی چرچا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔
کہتے ہیں وہ دو نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں پہنچ کر اپنی باتیں پوچھی. وہ دونوں کچھ خواب دیکھے تھے جیل میں. دراصل وہ دو نوجوان خواب دیکھے تھے. فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا. وہ کہنے لگے آپ کے چہرے پر بڑا نور ہے, آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے پاس کچھ باتیں پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو عجیب جواب دیا. اس وقت ان کی اور یوسف علیہ السلام کی گفتگو یہ ہوئی. وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ کی قسم, جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہمیں آپ سے محبت ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میرے ساتھ محبت مت کرو, اس لیے کہ جس نے بھی میرے ساتھ محبت کی اس سے مجھے مصیبت ملی. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے محبت کی, اس کی وجہ سے مجھے مصیبت میں پڑا. چوری کا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا, حالانکہ وہ سارا معاملہ اس پھوپھی ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے دیا تھا, لیکن اس پر چوری کا دھبہ لگا. پھر مجھ سے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت کی, بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد مجھ سے زلیخا نے محبت کی تو مجھے جیل کے سلاخوں پر آنا پڑا, مصیبت اٹھانا پڑا. میں نہیں چاہتا کہ میرے پروردگار کے سوا کوئی مجھ سے محبت کرے. حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات کہہ رہے. وہ دو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا نوجوانوں نے. خواب یہ ہے, پہلے ایک آدمی آ کر کہا کہ حضرت انی ارانی اعصر خمرا, میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر, دوسرے نے کہا کہ انی ارانی, میں دیکھتا ہوں کہ احمل فوق رأسی, میرے سر کے اوپر ایک بہت بڑا ٹوکری ہے. خبزا تأکل الطیر, اس ٹوکری میں روٹیاں ہیں, اڑنے والے پرندے ٹوکریوں میں سے روٹی کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. یہ دو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے, قید ہونے کے ساتھ ساتھ خاموش نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی جا کر حضرت یوسف علیہ السلام دعوت تبلیغ کا کام کیا, اور وہاں پر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی. جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کو شرک سے نکالنے کی کوشش کی. اللہ کی وحدانیت کا دعوت دینا شروع کیا. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 10 یا 12 سال تک جیل میں رہے. تقریباً اس درمیان میں یہاں تک کہ وہاں کا رہنے والا جو بڑا ہیڈ پولیس تھا اس نے بھی کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہاں سے رہا کر دیتا. آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, ایک اللہ کی دعوت, وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں. یہاں تک کہ ہر قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والا بن گیا. حضرت یوسف علیہ السلام ان دو نوجوانوں کو کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی خواب کی تعبیر بتاتا ہوں, جب تک کہ آپ کا جو کھانا آنے والا ہے, جیسے کہ قیدیوں کو کھانا آتا ہے وقت وقت پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک آپ کو کھانا آنا آ جائے میں اس وقت تک آپ کو انشاءاللہ جو خواب کی تعبیر ہے وہ تعبیر بتلاتا ہوں. سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے ذالکما مما علمنی ربی, بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا. انی ترکت ملت قوم, میں ایسے قوم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں لا یؤمنون باللہ, جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی ہے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, آخرت پر بھی ایمان نہیں لاتے, وہ کافر قوم ہے. میں ایسے کافر قوم کو چھوڑ کر میں یہاں آ چکا ہوں, دین کی دعوت دے رہے ہیں. خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے ان کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ واتبعت ملت آبائی, میں میرے باپ دادا حضرت ابراہیم, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی شرک کریں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے نہیں ہم لوگ, دعوت دے رہے ہیں.
ذالک من فضل اللہ علینا، بے شک یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنتے۔ نصیحت کر رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے ساتھ رہنے والے قیدیوں، میرے دوست، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے مختلف قسم کے جو پروردگار ہیں وہ بہتر ہے کہ اللہ بہتر ہے؟ اللہ ہم سب کو پیدا کیا ہے، مجھے، تمہیں اور تمام چیزوں کو، زمین و آسمان کو، یہ الگ الگ قسم کے اتنے رب ہیں، یہ بہتر ہے کہ اللہ بہتر ہے؟ وہ تنہا اللہ ہی بہتر ہے۔ دعوت دے رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، تم عبادت نہیں کرتے ان لوگوں کی مگر اللہ تعالی، ان لوگوں نے بتوں کے الگ الگ نام رکھا ہے۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم، یہی دین قائم رہنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ دین کی دعوت دینا شروع کی، اللہ کی وحدانیت کو بتلایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کچھ نہیں ماننا ہے یہ بتلائے۔ اس کے بعد کہا کہ جس امت پر ہم رہتے ہیں اس نبی کی اتباع کرنا ہے وہ بتلایا، اتباع کی اہمیت کو بتلایا گیا، عبادت کو بتلایا گیا، دین کی دعوت اور اہمیت کو حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے گئے۔ اتنے میں وہ دونوں ایمان لانے کے لیے قبول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہنے لگے حضرت ہم لوگ دراصل خواب نہیں دیکھے ہیں، بس آپ سے ایسے ہی یوں ہی مذاق کے طور پر یہ بات پوچھ لی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قضی الامر، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے تم خواب دیکھو یا نہ دیکھو۔ خواب کی تعبیر کیا ہے معلوم ہے؟ کہتے ہیں یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جو جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ دراصل یہاں سے رہائی ہو جائے گا، چھوٹ کر چلا جائے گا اور پھر جا کر بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ دوسرا آدمی جس کے سر پر ٹوکری تھا اور جس میں روٹیاں تھی اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اس کی تعبیر یہ فرماتے ہیں من رأسی، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کو سزا دیا جائے گا، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ دو تعبیر سنتے یہ لوگ پھسل گئے، نہیں ہم لوگ آپ سے مذاق کر رہے ہیں، دراصل ہم لوگ خواب نہیں دیکھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خواب دیکھو یا نہ دیکھو اللہ کا فیصلہ یہی ہے، قضی الامر، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ کو یہی مسئلہ ہوگا۔ تو یہی مسئلہ ہوا، پہلے کو آزادی مل گئی، وہاں سے رخصت مل گئی، وہ چھوٹ کر گیا۔ چھوٹ کر جانے کے وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب تو اپنے مالک کے پاس جائے گا، بادشاہ کے پاس، تو میرے بارے میں، یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بارے میں اپنے مالک سے، یعنی ریان جو بادشاہ ہے اس کے پاس میرے بارے میں تذکرہ کرنا۔ مطلب بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے سالوں سے میں قید ہوں تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے مجھے یہاں سے رہائی کر دے، اس لیے وہ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے پاس اس جانے والے شخص کو بول کر بھیجے۔ مگر جانے کے بعد جو پہلا آدمی رہائی ہوا تھا وہ بادشاہ کے پاس بول نہیں سکا، بھول گیا۔ کئی سال گزر گئے، اس کے بعد بھی تقریباً 3-4 سال ایسے ہی گزر گئے، جا کر بادشاہ کے پاس اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وقال الملک، بادشاہ نے خواب دیکھا، ریان نے، یہ حقیقت کی خواب، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا انی ارا 7 بقرات، خواب میں اس نے 7 گائے کو دیکھا، سمان جو کہ ہٹے کٹے تر و تازہ ہیں، یأکلہن وہ کھا رہے ہیں، 7 عجاف 7 کمزور لاغر بکریاں گائیں، اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں و7 سنبلا، اور 7 ہرے بھرے گھاس ہیں، اس کے بعد ہیں وأخر یابسا، دوسرا 7 ایسے گھاس ہیں جو سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خواب دیکھا، 7 ہٹے کٹے موٹے گائے ہیں
اور اس کے بعد ایک لاغر کمزور گائے جو ان کو کھا رہی ہیں، اور 7 اچھے ہرے بھرے پتے، خشک پتے اچھے تر و تازہ ہرے بھرے ہیں، ماں بقیہ سوکھے پتے ہیں۔ ایسا خواب میں اس نے دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد اپنے مسند پر بیٹھ کر تمام لوگوں کو، وزراء کو، وزیر کو، مالی خزانہ کو، سب کو بلا کر اپنے خواب کے بارے میں بتاتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ تو وہاں بیٹھے ہوئے تمام وزیر کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، یہ بیکار خواب ہے، کوئی نہیں ہے، بس خیالی پلاؤ ہے آپ کی، صبح سے لے کر شام تک جو آپ کرتے ہیں، ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس طرح کے غلط خیالات، خواب آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں بتلایا۔ جب یہ بات چل رہی تھی، جو پانی پلانے والا جو آدمی قید ہو کر، رہا ہو کر باہر آیا تھا، اسے یاد آ گیا اب حضرت یوسف علیہ السلام جو کہہ کر بھیجے تھے کہ میرے بارے میں یوسف میرے بارے میں بادشاہ کے پاس جا کر بولنا، اب اسے بات یاد آ گئی۔ وہ آ کر بادشاہ سے کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، میں ایک بندہ ہے جس نے آپ کو قید کیا تھا، یوسف وہ بڑے سچے ہیں، فی 7 بقرات، میرے خیال سے وہ آپ کے خواب کی تعبیر کو بہت اچھا بتائے گی۔ بادشاہ کہا اچھا جاؤ، جا کر جیل کے اندر اجازت مل گئی۔ اب جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، بادشاہ کی تعبیر پوچھنے کے لیے، پانی پلانے والا جو خادم تھا وہ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے۔ وہ جا کر پوچھتا حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام جاتے اس کو ڈانٹے نہیں، کہتے ہیں کہ وہ سوال کرتا ہے کہ 7 موٹے بیل ہیں، تندرست ہیں، اور جن کو دوسرے 7 بیل کھا رہے ہیں جو کمزور ہیں، موٹے بیل ہیں ان کو کھانے والے کمزور بیل ہیں۔ اس کے بعد 7 گندم گیہوں کے دانے ہرے بھرے ہیں اور 7 سوکھے دانے ہیں۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلایا۔ قرآن کہتا ہے یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم یعلمون قال تزرعون 7 سنین دأبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں۔ تعبیر یہ ہے تم 7 سال تک مکمل زمین میں ہل چلاؤ، زمین میں خوب محنت کرو، گندم گیہوں اگاؤ، پھر اس کے بعد ان کے اناج کو ان کے بالیوں میں چھوڑ کر رکھو، جتنا تم لوگوں کو کھانے کے لیے چاہیے اتنا اس میں محفوظ رکھو، کیونکہ پھر 7 سال تک تمہارے درمیان میں قحط سالی آ جائے گا، خشک سالی آ جائے گا، کہاں بھی کچھ بھی کھانا نہیں ملے گا۔ تو اس وقت میں جو 7 سال تک تم نے محنت کر کے جو گندم گیہوں جمع کر کے رکھا تھا، اب وہ قحط سالی میں، تنگ دستی میں جو بچا کر رکھے اس کو تم 7 سال تک کھاؤ گے۔ 7 سال تک محنت کرنا، 7 سال تمہاری قحط سالی تنگی کی آئے گی، اور 7 سال تم نے محنت کیا تھا، جو تم نے گیہوں جمع کر کے رکھا تھا، قحط سالی میں وہ چیزیں 7 سال تک تم کھاتے رہو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 14 سال تک یہی مسئلہ رہے گا۔ 15ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک سال ایسا برسائے گا جو ہریالی آئے گی، اللہ تعالیٰ بارش کو برسائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور یہ خواب کی تعبیر کو سن کر جو خادم کا پانی پلانے والا آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے، تمام بادشاہ سے، ریان سے، یہ تمام خواب کی تعبیر کو بتلاتا ہے۔ اب ریان کو یاد آ گیا، چلو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر لیتے ہیں، اب دوبارہ بھیجتے ہیں، جاؤ یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کرا کر باہر بلا کر لاؤ۔ کہتے ہیں جاتا ہے، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ بلا کر بھیجتا ہے، بلا کر لاؤ۔ فلما جاء الرسول، قاصد جاتا ہے بلانے کے لیے، قال ارجع الی ربک، کہ تیرا مالک یعنی ریان بادشاہ تمہیں بلاتا ہے۔
فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي۔ اب یہاں مسئلہ، حضرت یوسف علیہ السلام اتنے سال سے قید میں ہیں، جیل میں ہیں، یہاں بادشاہ بلا کر بھیج رہا ہے، یوسف علیہ السلام جانے کے لیے تیار نہیں۔ یوسف علیہ السلام جانے کے لیے تیار نہیں، اتنا صبر کیا، کہتے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے ذات پر جو دھبا لگا تھا، مجھ پر جو تہمت اور الزام لگا ہے، جب تک وہ بالکل پاک اور صاف نہیں ہو جاتا، میرے بارے میں الزام ختم نہیں ہوتا، میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ الزام کیا تھا؟ جو بادشاہ کی بیوی زلیخا نے الزام لگائی تھی، اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو زلیخا نے بلا کر بھیجی تھی، اور وہ بھی زلیخا کے ہمدم کام کرنے کو حکم دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ بادشاہ سے کہو سب سے پہلے ان عورتوں کو بلاؤ، میرے بارے میں ان سے پوچھو کہ میرے اوپر تہمت لگانے والی کون تھی، غلطی کس کا تھا، غلطی معلوم ہو جائے گا، میرے بارے میں پوری تہمت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں جیل سے باہر چھپ کر آؤں گا۔ بغیر غلطی کو رکھ کر میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، میرے غلطی پورا صاف ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور جو تہمت میں وہ تہمت اپنے اوپر لے لینا، اس کے بعد میں واپس آؤں گا۔ اب آ کر کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اب اس کے بعد بادشاہ کیا کرتا ہے، جتنی بھی عورتیں تھیں پورے عورتوں کو، زلیخا جو بلائی تھی کھانے میں دعوت کے لیے، جو عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر چاقو سے انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ نے پورے عورتوں کو جمع کیا۔ عورتوں کے سامنے بادشاہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا قصہ ہے جہاں تم نے ہاتھ کاٹ لی تھی۔ ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق۔ عورتیں آ گئی، بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تانا لگانے والے، حضرت یوسف علیہ السلام پر گناہ کا تہمہ لگانے والی کون تھی، کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ تو عورتوں نے پورا قصہ سنایا کہ ہم لوگ تیری بیوی پر زلیخا پر طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے، زلیخا نے ہمیں دعوت پر بلایا، اس کے بعد یوسف بھی آئے تھے، ہم نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی چاقو سے، ہم نے کہا کہ کیا خوبصورت چہرہ ہے، یہ کوئی انسان کا چہرہ نہیں ہوگا بلکہ کسی فرشتے کا چہرہ ہوگا، ہم لوگ اس طرح کہنے لگے۔ اتنے میں زلیخا بھی آئی، کہنے لگی میں ہی حضرت یوسف پر یہ الزام لگائی تھی، دراصل غلطی میری تھی۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی، میں نے اپنی جانب سے حضرت یوسف کو اکسانے کی، غلطی پر لانے کی کوشش کی تھی، فإنه لمن الصادقین۔ اب یہاں پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکل آتے ہیں، پھر بادشاہ کے پاس ملاقات کرتے ہیں، پھر بادشاہ پھر دوبارہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ تعبیر پوچھنے کے بعد اب آتا ہے مسئلہ، حضرت یوسف علیہ السلام اس حکومت کے یہ بن جاتے ہیں، کیا ہے، فائنانس منسٹر جسے کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملکیت کے، اس خزانے کے پورے ملکیت کے بادشاہ ان کو مالک بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد غلہ جاری ہوتا ہے، اور بھی لمبی تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو مصر میں ہے، جو بڑا ہمدرد بادشاہ ہے، لوگوں کو غلہ تقسیم کرتا ہے، مال تقسیم کرتا ہے، ہم بھی اس کے پاس جا کر غلہ لیں گے۔ حالانکہ بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یوسف ہے، بعد میں معلوم چلتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی لمبے واقعات ہیں، انشاءاللہ کل وہ قصہ حضرات کی خدمت میں بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔